أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں تیسرے پارے کا 17واں رکوع آج کا ہمارا موضوع ہے، اور آج کے سبق میں تجوید، حصۃ التجوید کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مخارج حروف کا تفصیلی جائزہ لینا تھا، اور اس تفصیلی جائزے میں ہم پہلے تمام حروف کے مخارج کو ترتیب کے ساتھ پڑھ چکے، اب صرف ان کی اشکال کو دیکھنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعریفیں لکھی تھیں ان کو ریوائز کرنا تھا۔ آج حصۃ التجوید میں 8واں مخرج ہے ضاد کا مخرج۔ ضاد زبان کا حافہ جب دائیں یا بائیں جانب یا بیک وقت دونوں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اب اس حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کا اندرونی حصہ اور زبان کس کس مقام پر لگ سکتی ہے یہ آپ ان اشکال میں دیکھ سکتے ہیں۔ زبان کی طرفوں کو دائیں یا بائیں جانب کسی ایک طرف ضاد ضاد، کسی ایک طرف یا دونوں اطراف میں لگا کر 5 داڑوں سے جب زبان کے کنارے سے مراد حافہ کہتے ہیں جو باہر والا زبان کا حصہ ہوتا ہے، لمبائی رخ پر جو باہر کے کنارے ہوں ان کو حافہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 9واں مخرج جو ہے وہ لام، ثنایا سامنے والے 2 دانت اوپر اور 2 نیچے، ان کو ثنایا کہا جاتا تھا۔ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے دونوں دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ رباعی انیاب اور دواحک، رباعی جو ثنایا کے ساتھ ساتھ ایک اوپر نیچے 4 جو دانت تھے، اور انیاب میں وہ جو نوکدار دانت، اور دواحک میں وہ داڑ پہلی جو ہنستے ہوئے، جب ہم ہنستے ہیں اور دانت نظر آتے ہیں تو اس وقت جو داڑ نکلے ہنستے ہوئے اس کو دواحک کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ لام لام لام، پڑھ کے دیکھیے، ال ال ال۔ زبان کی اطراف جب مسوڑوں کی طرف یہ ثنایا، رباعی، انیاب، دواحک ان کے ساتھ ملے تو یہ لام ادا ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ آئیے اس پر تجوید کے قوانین اپلائی کرتے ہیں۔ با اور ترجمہ بعد میں کریں گے، ابھی صرف تجوید کا حصہ دیکھتے ہیں۔ خا حرف مستعلیہ ہے، خصہ ضغطن قذ، بس یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیں، ان میں سے کوئی حرف جہاں آئے ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس موٹے اور پر پڑھنے کو اصطلاح میں مفخم کہتے ہیں۔ خا انہی میں سے ایک ہے۔ آخا اللہ، اس میں جلالت کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ اسم میں جلالت اللہم یا اللہ، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، یا ساکن ہے، ما قبل مقصور ہے، یا مدہ، اور یہاں الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ، میثاق قاف خصہ ضغطن قذ میں سے حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ پھر آگے نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ غنہ کیا کرتے ہیں؟ آواز کو یہاں ناک کے ان نتنوں میں لے جا کر گنگناتے ہیں۔ میثاق النبیین کالنبیین، یا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ، لما الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ، اور اس کے اوپر یہ چھوٹی مد۔ آگے یہ جب مخارج کا بیان ختم ہوگا تو پھر مدات کا بیان شروع ہوگا، پھر وقف کا بیان شروع ہوگا۔ تو یہ 2-3 چیپٹرز تک تجوید انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور بس اتنا گرامر کا پورشن ہم نے پڑھ لیا۔ اب گرامر بار بار ہم ریوائز کر رہے ہیں، وہ جو حصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا جو بچے بعد میں آئے ہیں وہ گزشتہ لیکچر سنیں وہاں یوٹیوب سے، اور یہ نوٹس بنا لیں۔ شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں سے، یہ تجوید کے اور گرامر کے علیحدہ علیحدہ نوٹس بنا لیں اور تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بنیاد پر اس کو یاد کریں۔ یہ 3-4 سپاروں تک ہم نے پڑھے، 3-4 سپاروں تک 2 بار ریوائز ہوں گے، پھر 3 بار، پھر یہ بار 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 ریوائز ہو کر یہ انشاءاللہ آپ مجھ سے بھی زیادہ لاس پر آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ آتیتکم، حمزہ کے اوپر جو ہے الف المدیہ الصغیرہ، تائی یا ساکن ما قبل مفتوح ہے یا لین، کم من میم ساکن کے بعد میم، تو ادغام شفوی ہے، ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک آیا، پہلی میم کو دوسری میم میں شامل کر دیا، پیوست کر دیا۔ تو آتیتکم من کتاب، نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، با کے نیچے 2 زیریں ہیں، اس کو نون تنوین کہیں گے کہ جب تنوین کی ادائیگی کے وقت زبان سے نون کی آواز نکلتی ہے، اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ نون تنوین جب حروف یرملون میں سے یا میم واو نون ان میں سے کسی کے ساتھ ملے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ کتابیوں بیوں
वाव के साथ मिलाएंगे इसको, हिकमा, काफ बारीक पढ़ा जाएगा, और यहाँ ता के नीचे तनवीन है, नून तनवीन के बाद सा हरफ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे, यानी ये जो ता दो ज़ेर तिन की आवाज आ रही थी, इसको तिन नहीं पढ़ेंगे, इसको त्या पढ़ेंगे। तुम, मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा, अलिफ खालिया ज़रकत है, मा क़बल मफ्तू अलिफ मद्दा है, और यहाँ इसके ऊपर ये बड़ी मद है, बड़ी मद को 3 से 4 अलिफ के बराबर कम से कम लंबा करते हैं। मीम साकिन के बाद न बा है न मीम है, लिहाजा मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार शफवी कहा जाता है। रसूलुम, रा मुतहर्रक है, यानी रा के ऊपर मुतहर्रक मफ्तू है, रा के ऊपर जब जबर हो या पेश हो या रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर या पेश हो, तो इसको मुफख्खम पढ़ते हैं, यानी मोटा करके पढ़ते हैं। रसूलुम, लाम के ऊपर तनवीन है, नून तनवीन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से इदगाम बिलगुन्ना होगा, मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। मुसद्दी, स्वाद हर्फ इस्तिअला होने की वजह से मुफख्खम पढ़ा जा रहा है। क़ाफ सिफत इस्तिअला की वजह से इसको भी मोटा करके पढ़ेंगे। क़ाफ के ऊपर तनवीन है और यरमलून में से लाम के साथ मिल रहा है, इदगाम बिला गुन्ना के साथ होगा। नून तनवीन के बाद जब लर, लाम और रा ये दो हर्फ या इनमें से इन दो हर्फों में से कोई एक हर्फ आ जाए तो वहां इदगाम करते हैं, यानी पिछले हर्फ को अगले हर्फ के साथ मिलाते हैं, इसको इदगाम करना कहते हैं। मिला देना, शामिल करना, पैवस्त कर देना। और यहाँ इदगाम ऐसा होगा कि आवाज नाक में नहीं जाएगी। मुसद्दिकुल्ली मा, कुल्ली मा, अब देखिए आवाज नाक में नहीं जा रहा। मीम अलिफ खालिया ज़रकत, मा क़बल मफ्तू अलिफ मद्दा है। मा अकुम, मीम साकिन के बाद लाम, न बा है न मीम है, लिहाजा मीम जाहिर करके पढ़ेंगे। लतुमिनुन्न, तो हमजा साकिन है, तो जब हमजा साकिन हो तो इसको झटके से अदा करते हैं। नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। लतुमिनुन्न, नुन्न बिही, हा के नीचे या अलमदिया असगीरा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वालता, नून साकिन के बाद स्वाद हर्फ इख्फा में से है, हर्फ इख्फा 5 हैं, ता सा, सॉरी 5 कह रहा हूं, 15 है। ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा द्वा फा कौफ काफ, ये हुरूफ इख्फा कहलाते हैं। जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद इनमें से कोई एक हर्फ आ जाए तो नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ते हैं। वाला तांसुरुन्ना, स्वाद और रा दोनों को मुफख्खम पढ़ा जाएगा। क्यों? स्वाद जो है ये हर्फ मुस्तालिया है और रा पेश होने की वजह से मुफख्खम पढ़ा जा रहा है। और इसके बाद रुन्ना, नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा, आवाज को नाक में लेकर जाएं। क़ाला अलिफ खालिया हरकत, मा क़बल मफ्तू अलिफ मद्दा, अक़ क़ाफ, खुस्सा सॉरी क़ुतुब जद्दिन, ये हुरूफे कलकला थे। क़ाफ क़ा बा जीम दाल, क़ुतुब जद्दिन, जब ये हरूफ कहीं आ जाएं और ये साकिन हूं तो आवाज अपने मखरज पर लग कर टकरा कर वापस आती है। इसकी मिसाल जैसे कोई बच्चा दीवार पर गेंद फेंकता है तो वो एक्शन होने के बाद रिएक्ट होकर वापस पलटती है। इसी तरह यहां भी आवाज जो है वो अपने मखरज पर लग कर टकरा कर वापस आएगी। अक़ररतुम, क़ाफ पर कलकला होगा, रा मुतहर्रक है, मफ्तू है, मुफख्खम पढ़ी जाएगी। ये दूसरी रा साकिन है और ये भी मुफख्खम पढ़ा जाएगा। क्यों? कि रा साकिन है और उसके मा क़बल मफ्तू है, इस वजह से इसको भी मुफख्खम पढ़ेंगे। व अख़ज़तुम, खा जो है ये सिफत इस्तिला होने की वजह से मुफख्खम पढ़ा जाएगा। इसी तरह इसरी में स्वाद को भी मुफख्खम पढ़ा जाएगा। क़ालू अक़ररना, ये भी हम इसकी मिसालें देख चुके। यहाँ देखिए मीम साकिन के बाद ये मीम है
تو پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا دیں گے، ادغام شفوی ہوگا اور یہ میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ شاہدین، شین کے اوپر الف البتیہ صغیرہ ہے، الف کے برابر لمبا کریں گے، اور یہاں یا ساکن ہے، ما قبل مقصور ہے، یا مدہ ہے۔ آگے قوانین آپ خود اپلائی کر لیں، میں صرف تلاوت کا اعزاز حاصل کر لیتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آئیے یہاں تک اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے آپ لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم انشاءاللہ اس کا گرامر اور لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ نا بار بار ایک سوال دہرا رہے کہ ہمیں گرامر یاد نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ دیکھیے ایک تو ہم نے نا بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا ہے، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو من و عن آپ نے رٹا لگانا ہے، اور یہاں جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کو اس وقت غور سے دیکھا کریں کہ وہ چیز کہاں کیسے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ جب تھیوری پڑھتے ہیں گرامر کی تو کم سمجھ آتی ہے، جب گرامر کے رولز کو آپ کہیں اپلائی کرتے ہو تو بہت ساری چیزیں واضح بھی ہونے لگتی ہیں اور سمجھ اسی وقت آتی ہے۔ تو باقی آپ پریشان نہ ہوں، جو یہ جس طرح یا جس میتھڈ سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ بار بار ریپیٹنگ والا میسج ہے، میتھڈ ہے، اس میں بہت جلد اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ اس بات سے گھبرائیں نہیں۔ باقی جو گرامر ہوتی ہے یہ کسی بھی زبان کا نچوڑ ہوتی ہے، اور اس کو آپ کہیں کہ 2-4 دنوں میں آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مدارس میں بچوں کی آدھی آدھی زندگیاں گل جاتی ہیں، پھر جا کے کہیں 2-4 الفاظ کی سمجھ آنے لگتی ہے، اور آپ کو تو یہاں بہت سادہ آسان اور کتابوں سے مغز نکال کے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں تاکہ آپ گھروں میں بیٹھے قرآن مجید سے کسی نہ کسی طرح آپ کی نسبت تعلق مضبوط ہو، اور زندگی میں ڈیلی لائف میں آپ قرآن مجید کے پڑھنے کی عادت کو پختہ بنائیں۔ اصل اوریجنل مقصد قرآن مجید کے اس کورس کا یہی تھا کہ آپ کو جہاں قرآن مجید سمجھنا ہے وہاں روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کو اپنا معمول بھی بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جتنا بھی پڑھنا ہے بھلے ایک آیت پڑھ لیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ رب ذوالجلال آپ سے بھی مخاطب ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور ساتھ ساتھ گرامرز کا دیکھتے ہیں۔ واو اور از یا ازا قرآن مجید میں جب جہاں جس وقت بھی آ جائیں از یا ازا تو ذہن میں رکھ لیں، بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ از یا ازا یہ دونوں ظرف ہیں۔ کیا ہیں؟ ظرف۔ اس میں ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، یا زمان ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے۔ زمان جب زمانے کو ظاہر کر رہا ہو، اور مکان جب کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کر رہا ہو۔ از ہمیشہ وقت کے لیے آتا ہے، اسم ظرف زمان، اور اس میں علماء عرب نے کہا کہ جب از یا ازا آتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور یاد کرو جب یا جس وقت۔
اذکر فعل معذوف ہوتا ہے، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اذکر یاد کرو، اور اذ یاد کرو جب. اب یہ دیکھیں یاد کرو کا لفظ یہاں کھڑا نہیں ہے، لفظوں میں ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، مگر جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ اسی طرح کریں گے، اور یاد کریں جب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رول ہے کہ جب از یا اذا آئے تو وہاں آلریڈی سے اذکر کھڑا ہوتا ہے، لفظوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اے محبوب مکرم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، شفیع آسیاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کریں. بڑی ایمان افروز آیت مقدسہ ہے، بڑی محبت سے اور چاشنی سے سنیے اور اس لذت کو محسوس کیجئے. آج 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد لوگ دین حنیف پر عمل پیرا ہونے والوں کے کردار پر مختلف انداز میں اعتراضات کے ساتھ کیچڑ اچھالتے ہیں. آج جو منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو عقیدے کی درستی کے ساتھ ساتھ عقائد کی پختگی کا درس بھی میسر آتا ہے. عقائد کی پر پڑی جتنی گرد ہے وہ نور قرآن اور نور ایمان سے دھل کر صاف ستھری اور نکھری ہو جاتی ہے. اب دیکھیے یہ کب کی بات ہے اور قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور از یاد کرو اس وقت کو. آخذا یا اخذو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لینا. آخذا فعل ماضی، اس نے لیا، پہلا صیغہ. یہ یہاں اخذا، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو، اخذنا. اخذا پہلا صیغہ، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. اور یاد کرو جب لیا کس نے؟ اللہ نے. اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے لیا کیا چیز؟ میثاقا، میثاق لیا، وعدہ لیا. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، ناقابل انکار، ناقابل تردید عہد کو میثاق کہا جاتا ہے. اللہ نے وعدہ لیا، میثاق لیا. بھئی کن لوگوں سے لیا؟ النبیین، نبی کی جمع انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ نے میثاق لیا ہے، وعدہ لیا ہے، ایک عہد لیا ہے. بھئی کس چیز کا کیا عہد تھا؟ لما آتیتکم، لما جس وقت، جب کبھی، آتیتو میں دوں، عطا یاتی یہ تھوڑا مشکل باب ہے مگر اس کی ایک نشانی بتائی تھی کہ جس کے اوپر لاس پر تو آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ واحد متکلم ہے. اور اس کا ترجمہ میں کرتے ہیں. میں آتیتو، یہ یہاں آئے گا آتیتو، میں نے دیا تم کو یا میں دوں گا تم کو. فعل مضارع ہے نا، تو میں دوں گا تم کو. تم کس کا مطلب کیا؟ آتیتو میں دوں گا، کم تم کو. جب کبھی میں تمہیں دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اچھا کیا دوں گا؟ اگلی بات پڑھ لیں پھر خود سمجھ آ جائے گی. من سے حرف جار ہے، حرف جار. کتاب، کتاب و حکمہ اور حکمت. اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ وقت یاد ہے جب ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ عہد لیا تھا. اور وہ پختہ عہد کیا تھا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، جب کبھی بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی ادائی سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی انبیاء کرام علیہ السلام پر جس پیغمبر خدا پر اللہ نے وہ کتاب نازل کرنا تھی، ابھی وہ نزول کتاب نہیں ہوا، ابھی وہ عطائے حکمت نہیں ہوئی. اور عطائے حکمت نبوی اور عطائے
کتاب نبوت سے پہلے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ عہدہ اور منصب ملنے سے پہلے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اس کے بعد اس کو مسند پر بٹھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب اس ساری چیز کو مد نظر رکھیے. بڑی ایمان افروز، بہت ایمان افروز مقام ہے یہ. اگر یہ ذہن میں بٹھا لیں گے تو کبھی کسی مولوی کی بات میں آپ نہیں آئیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا. اور یہ وہ وقت تھا، لما کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب کبھی میں آتی تو میں دوں کم تم کو من کتاب میں سے وہ حکمہ اور حکمت عطا کروں. تو کتاب و حکمت کے میسر آنے سے قبل یہ عہد ہو چکا تھا. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے، آیت آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے کتنا ایمان افروز مقام ہے. سما، پھر، جاءکم، جاء فعل ماضی، جیسے یہ اخذ فعل ماضی تھا اسی طرح یہ جاء فعل ماضی ہے. پھر آ جائے، کم تمہارے پاس، رسول مقدس. اس کی یا اللہ کوئی پہچان بھی تو ہو کہ کس رسول کی آپ بات کر رہے ہیں. فرمایا مصدق لی، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، لما اس چیز کی، معکم، ساتھ کم تمہارے، جو تمہارے پاس اس وقت کتابیں موجود ہوں گی ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہیں. تو پروردگار عالم پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ. آپ نے پڑھا فعل امر کے شروع میں لام امر آتا ہے اور یہ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور نون تاکید کا ہمیشہ آخر پر آتا ہے اور نون تاکید مشدد ہوتا ہے، اور یہ بھی ضرور اور کلام کے میں تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے. تو ایک ضرور کا معنی یہ لام میں ہو گیا اور ایک ضرور کا معنی یہاں یہ نون میں ہو گیا. تو اب لَتُؤْمِنُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ تم انبیاء اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی اس کتاب کی تعلیم کو چھوڑ کر، اس کتاب کی احکامات کی ترویج کو چھوڑ کر، لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور ایمان لے آنا، بِہِ، اس رسول مقدس پر، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور اس کی نصرت کرنا، اس کی امداد کرنا. اللہ اکبر. اب یہاں یہ دیکھیے کہ آگے وقف کی علامت آ رہی ہے. یہاں ایک بات، ایک ایگریمنٹ میں سے ایک جو کہہ لیں کہ سٹیٹمنٹ جو تھی وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. آج اتنے سال گزرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں میلاد کا کہاں لکھا ہے. تو بھائی انبیاء علیہم الصلاۃ، ان کے جو سردار ہیں تاج الانبیاء، تاجدار کائنات، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بعثت سے قبل یہ تو عالم ارواح ہے. جب ابھی کتاب و حکمت ان کو میسر نہیں آئے اور اللہ نے ارواح، پیغمبروں کی ارواح کو اکٹھا کیا ہے، وہاں ان سے ایگریمنٹ سائن کروائے جا رہے ہیں کہ تمہیں کتاب بھی ملنے والی ہے، حکمت بھی ملنے والی ہے، نبوت بھی ملنے والی ہے. مگر کتاب و حکمت و نبوت کا ملنا اس بات کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے، اس بات کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ جب میرا خاص رسول آئے گا، اللہ اکبر، جب میرے محبوب مقدس تشریف لائیں گے، نشانی یہ ہوگی کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تب تمہیں اپنی نبوت کا کام چھوڑ دینا ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے، انہی کی مدد اور نصرت کرنی ہے. پھر جو اس وقت آپ شریعت لے کر آئے ہوئے ہوں گے اس شریعت کی ترویج کو ترک کر دینا. اللہ اکبر. کتنی ایمان افروز بات ہے بھائی.
کوئی پیغمبر جو ہوتا ہے نا، پیغمبر یہ اللہ کی ذات سے چھوٹا ہوتا ہے، اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے مخلوق کو اللہ سے جوڑنا۔ اب تھوڑا سا یہ بعثت انبیاء کے مقصدیت کو مد نظر رکھیں، پھر آپ کو شان مصطفی کا سے ایک معرفت کا موتی میسر آئے گا۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے، اور کہنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے، اور ان انبیاء سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ میرا رسول آئے گا۔ تو رسول کے آنے کی گفتگو تو عالم ارواح سے چلی ہے، تو اور اللہ رب ذوالجلال نے چلائی ہے۔ رسول کے آنے کے تذکروں کو کرنا قرآن کی سنت ٹھہرا، اللہ کی سنت ٹھہرا، اور اس ذکر کو سننا، رسول کے آنے کے ذکر کو سننا، رسول کے کمالات کو سننا، رسول مکرم کے دین کی بات کو سننا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ سنتیں بیان کرنا، رسول کے کمالات کو بیان کرنا، آپ کے ایمان کا تذکرہ کرنا، آپ کے دین کی نصرت کا تذکرہ کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ یہ عالم ارواح میں خدا و انبیاء علیہ السلام کے درمیان جو میٹنگز ہوتی تھی، جو ان کے درمیان وہاں عہد و پیما ہوتے تھے، ان میں سے ایک عہد یہ بھی تھا کہ میرے مصطفیٰ کی نصرت، میرے مصطفیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ تو آپ چشم تصور میں لائیں کہ جب انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے اتنا ضروری کر دیا کہ جب میرے مصطفیٰ آ جائیں پھر تمہاری نبوت کا جو زمانہ ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، پھر تم صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے اور اسی کی دین کی نصرت اور امداد کرنی ہے۔ تو جب انبیاء کو یہ حکم ہے اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے حضور بیٹھے مصطفیٰ کریم کی آمد کا تذکرہ سن رہے ہیں، اللہ جب ان کے لیے اتنا ضروری ہے تو آپ اور مجھ جیسے عام انسانوں کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ یہاں ایک اور بات دیکھیے، سب مخلوقات میں سے بہترین مخلوق وہ مومن ہوتا ہے، اور مومنوں میں سے بہتر ولی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ولایت کے درجات ہیں، سبھی ولیوں میں سے بہترین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب پاک، جنہوں نے ظاہری اور جیتی نگاہوں سے اللہ کے محبوب کے چہرہ اقدس کی زیارت کی ہے۔ اور پھر کسی بھی نبی کے جو اصحاب ہیں ان سے بڑھ کر اس وقت کا نبی ہوتا ہے، اور پھر سبھی انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر رسول کا درجہ ہوتا ہے۔ رسول نبی سے عہدے اور منصب میں بڑا ہوتا ہے، اور پھر رسولوں میں سے بھی بہتر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر درجہ اور فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے جی۔ وہ آپ ساری رات محافل کرتے ہیں، نہ نماز کی بات ہوتی ہے، نہ روزے کی بات ہوتی ہے، نہ حج کی بات ہوتی ہے، نہ اعمال کی درستی کی بات ہوتی ہے۔ بھائی یہ سبھی کام تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جب عقیدہ درست ہو، اور عقیدہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط اور تعلق کو مضبوط کرنے کا نام۔ تو جب تک آپ درست راستہ انتخاب نہیں کرتے ہو تب تک آپ کو منزل مقصود میسر ہی نہیں آتی۔ سو عقیدہ راستہ ہے اور اعمال صالحہ اس راستے پر چلنے والا آپ کا سفر ہے، اور پھر عقائد کی درستی کے ساتھ اعمال صالحہ کی بجا آوری کے بعد جو آپ کو منزل ملتی ہے وہ منزل مقصود ہے، اور وہی مقصود کائنات ہے کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے سر نیاز عاجزی سے جھکا دیں۔ اور یہی در خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مصطفیٰ کریم کا در
خدا کا در نہ ہوتا تو رسول درجے میں چھوٹا ہے اور خدا رسول پر ایمان لانے کی بات نہ کرتا، رسول خدا پر ایمان لانے کی بات کرتا۔ اب یہاں پروردگار عالم کا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے، خدا مصطفیٰ کریم کے دین کی نصرت اور امداد کرنے کا عہد و پیما انبیاء علیہ السلام سے لے رہا ہے۔ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ مصطفیٰ پر ایمان لانا حقیقت میں خدا کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کا فریضہ انجام دینا حقیقت میں اللہ کی نصرت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور یہ محبت کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کی نصوص ہیں، نصیں ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، احکام ہیں، حکم ہے۔ اب انبیاء آگے اقرار کرتے ہیں اس بات کا، قالا کہا، اقررتم کیا، پھر اللہ فرماتا ہے کیا اور بھائی جو میں نے بات کی ہے، اقررتم تا تما تم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، واخذتم اور کیا تم نے اس عہد کو مضبوطی سے تھاما کہ نہیں، جو میں عہد لے رہا ہوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں، کیا اس عہد و پیما کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا ہے یا نہیں؟ الا ذالکم اسری، وہ جو میں نے تمہارے اوپر ایک اصرار کے ساتھ عہد کیا ہے، قالو وہ سبھی بولے، اقررنا اے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے محبوب کی شان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ قالا اللہ فرماتا ہے فشہدو، تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، آدم تم عیسیٰ علیہ السلام پر گواہ بن جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام تم موسیٰ علیہ السلام پر گواہ بن جاؤ، ابراہیم تم نوح علیہ السلام کے لیے گواہ بن جاؤ، اے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں تم سب کے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ اور یہ یوں گواہیوں کا یہ سلسلہ ہو کر، یہ عہد و پیما ہو کر وہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے اس پوری آیت مقدسہ میں جو اعتراض آج جماعت اہل سنہ پر کیا جاتا ہے کہ تم تاجدار کائنات کی محفل سجاتے ہو، نہ نماز